عشرہ ذی الحج چل رہا ہے۔ محدثین، مفسرین اور علماء کرام کے مطابق جس طرح سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی عظمت و فضیلت ہے، وہی اہمیت اور افضلیت عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، اس عشرے میں حج ہے، قربانی ہے، عرفہ ہے اور منی میں قیام ہے، اور اس طرح سے اس پورے عشرے میں تمام اعمال کا مجموعہ ملتا ہے۔ یہ عشرہ اور خاص طور سے یوم عرفہ جسے ہم کہیں گے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ عرفے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ عرفے کے روزے کے بارے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا روزہ رکھا، اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اس عشرے کی اتنی اہمیت فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں حج جیسا رکن ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو سن 9 ہجری میں اللہ نے فرض کیا۔ یوں تو ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں حج کیا ہے، لیکن چونکہ دین اسلام اپنے تکمیلی شان کے اعتبار سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، تو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور حج جب فرض ہوا تو آقا علیہ السلام اس سال حج نہیں کر سکے۔ اپنی تبلیغی اور دعوتی اور دینی ذمہ داریوں کے سبب آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور اگلے سال آپ نے حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج۔ تو گویا کہ حج کی فرضیت کے بعد آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا۔ اور حج کے حوالے سے ایک تو حج کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی فرضیت ظاہر ہے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، آخری رکن ہے، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اگر حج وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ یا تو یہودی ہو کے مر سکتا ہے یا پھر نصرانی ہو کے مرے گا۔ تو حج جیسی عبادت اس عشرے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قربا قربانا، ہر نبی نے، ہر ملت نے، ان کے پیروکاروں نے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ جان و مال کی قربانی ہر دور میں دی جاتی رہی ہے، چونکہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں اور دین حنیف کے متبع ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، آپ ہی کی نسل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کی یہ یادگار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو، جس پر قربانی واجب ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور پر جب چھری چلائی جاتی ہے تو اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔